بےایمان جو ہے اعتراض کرتے تھے کہ بہت بڑھا دیا. ارے حضرت کرام سن لیتے خالی کے کل نے آپ کو جی 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 کل بنا دیا. جی جی سبحان اللہ. دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار. جی سبحان اللہ. دونوں جہاں آپ کے قبض و اختیار میں ہیں، لیکن یہ دیا کس نے؟ جی اللہ نے. بنایا کس نے؟ اللہ. اور بنانے والا کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دینے والا صمد ہے، بے نیاز ہے. جی دینے والا محتاج ہے، لیکن وہ کس کے؟ صرف رب کے. اسی لیے ایک بزرگ نے بڑے پتے کی بات کی، لا یمکن الصلاۃ کما قال حق. عبادت خدا بزرگ تو ہے اس سب. جی سبحان اللہ. کیوں کہ نبی رب کے بعد سب سے پہلے، یعنی ساری مخلوق سے پہلے. جی بعد رب قبل سب. تو ساری مخلوق میں چاہے وہ فرشتے ہو انسان ہو، ساری مخلوق سب سے پہلے بعد رب. جی جی تو آپ رب سے لیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں. تو ساری کائنات مصطفیٰ کی محتاج ہے. جی بے شک بے شک. ہم نے کب بنایا سمجھا ہوتا، مسلوں میں آئے ہوتے تو یہ اختلاف ہی ختم ہو جاتا. اب یہ باتیں آپ نے سنا، ماشاءاللہ سب کے انوکھا بیان تھا. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے نا. یہ بات نبی کی نہیں چل رہی، بات رسولوں کی نہیں چل رہی. تو یہ ایک پہلو ذہن میں رکھیے. جب نیچے کا عالم یہ ہے تو اوپر کا عالم جی بات تو اب یہ تعریف کر کون رہا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھ. رب تو ولیوں کا بیان کرنا تو رب کی سنت ہے. جی الگ سے کون سا کام کرے؟ ان کی کرامتیں بیان کرنا یہ بھی رب کی سنت ہے. ایک وقت میں کئی جگہ ہوتا ہے نا، جو ہے اللہ کا طریقہ قرآن سے ثابت. بھئی آج کوئی کہہ رہے ہیں کوئی تو کوئی کتابوں کی بیان کر رہے تھے، کہیں قرآن میں بھی ہے. تو جب سیدنا سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ مقتدی. جی مصطفیٰ میں سارے نبی، تو اب مقتدی کی بات سن لو پہلے. تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے 3 میل دور سے چونٹی کی آواز سنی کہ نہیں سنی؟ جی قرآن میں تو فتبسم ضاحكا من قوله. جی آپ مسکرائے اس کی بات سن کر. تو چونٹی کی آواز کو 3 میل سے سنا. ارے آج کوئی بڑی سائنس کا دور ہے، ذرا چونٹی کو کان میں بٹھا کر سن کے بتا دو. جی ہاں اگر وہ چھوٹ گئی تو اس کی آواز سنے گی نہ سنے گی، تمہاری آواز سننا. جی جی کان میں کر چلی گئی. تو اب 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو اس کی زبان کو اس کی وہ زبان کی تو سمجھ لی. جی جی آدم علیہ السلام بھی مقتدی تھے نا. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اللہ نے سارے نام آدم علیہ السلام کو سکھا دیے. تفسیر میں 70 لاکھ زبانیں سکھائی تھی. اور یہ نہیں نام سکھائے، یہ حامی ہے، یہ کڑچو ہے، یہ کڑچی ہے، یہ چمچی ہے. باقاعدہ تفسیر میں ہے ان کے کام کیا ہے.
اور کس کس زبان کے نام؟ تو 70 لاکھ زبانیں آدم علیہ السلام جانے کے مقتدی ہیں. تو چونٹی کون سی زبان بول رہی تھی وہ بھی سمجھ گئے. پھر جب ایک معاملہ آیا کہ ان کی صحبت کا اثر، صحبت کتنی بڑی چیز ہے، معمولی بات نہیں ہے. خود ایک چڑیا ہے جس کے سر پہ تاج ہوتا ہے، چونچ لمبی ہوتی ہے، کھاتی چڑا کہتے ہیں، لکڑی میں پھوٹتا ہے، کھٹکلا بھی کہتے ہیں، کھٹکلا بھی کہتے ہیں، تاج ہوتا ہے اس کے سر، عربی میں اس کو ہدہد کہتے ہیں. تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بڑی نسبت اتنی بڑی چیز ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام جہاں جاتے ان سے پہلے وہ خاک کرے، اور جہاں ٹھہرنا ہوتا تو جنات بھی آپ کے قبضے میں تھے، ہوا بھی آپ کے قبضے میں تھی. آج دنیا اٹھ رہی ہے جہازوں پر، کیا کمال ہے، ان کے تخت کو ہوا لے کر لے جاتی. تو ہوا کے تخت کو لے جاتی. تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ ان کی اب وہ جہاں جاتے تو وہاں پانی کے لیے کھودتے، تو جنات کھود تو لیں لیکن پانی دیکھ کر بھی کوئی بتا دے گا کھا نہیں میٹھا نہیں، اکثر نہیں بتا سکتے نا. لیکن یہ خود بتاتا تھا یہ پانی میٹھا ہے. سبحان اللہ. زمین کے نیچے کیا ہے، غیر بھی ہے نا. یہ بتانا تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ بھائی یہ قرآن میں موجود ہے، کہاں ہے؟ اگر ضرورت ہے اپنا بھی صدا ہو وہ آیا نہیں، دکھانے کے سکتے وہ گیا ہوتا ایک سبق اور آیا کہا حضرت میں گیا تھا اور بلقیس کی وہاں چاند سورج کی پوجا ہو رہی ہے، وَلَا آسم عظیم، اس کے لیے بہت بڑا طرف ہے. یہ پورا واقعہ قرآن جی. خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اتنا اور سمجھ لے کہ اس کو یہ بینائی کہاں سے ہے. تو یہ دو جانور، ایک تو مینڈک جس کو منع فرمایا رسول اللہ نے معلوم، اس نے اپنے منہ میں لے کے رہی پانی اور ادھر کلی کی محبت میں، حالانکہ اس کی کلی سے آگ بجھی نہیں، محبت کو پتا ہے. اور یہ کھٹکلا جو ہے اس نے پانی لے کر اوپر پھینکا تھا، تو اس کی آگ تم سے بھی پانی پہنچا نہیں، اسے کی محبت کا پتہ چلا. تو آپ دونوں کو تاثیر میں بھی اس کی آنکھ میں تاثیر ہو گئی کہ کہاں میٹھا پانی ہے یہ بتا دے. اور اگر لوگ ترس رہے ہوں، کاشتکار پریشان ہو اور محنت کرنا شروع کر دے تو کاشتکاروں کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے اور محنت بھول گیا کاشتکار. جی جی جس نے پانی کیا کہتا نا، تو آج دونوں کو وہی سلا اور محنت بولے کاشتکار خوش نہ ہو، سمجھ میں آ رہی کہ محنت بول رہا بارش جی. تو ایک نبی کی خدمت کی طرف سراسر بڑھا تو اس کو صلہ اتنا مل گیا، ہم سچے غلام ہو گئے. جی جی عدالت میں بھی جو لوگ ہیں نا ایک ڈھونڈتے ہیں، آج تک اپنے بات ہے نہیں ڈھونڈتے، لیکن نبی کی ایک جوئی کر کے مناظر کی دیتے ہیں، اختیار نہیں ہے، کام پر نہیں ہے. ایک امین صاحب ہے، اللہ کو سلام
रखे, बड़े अच्छे उन्होंने ज्ञान किया है कि गैर कभी आया और वहाँ गुलाब स्कूल के हेड मिस्त्री थे, उन्होंने इजाजत ली कि हम प्रोग्राम करना चाहते हैं। एक थानेदार को भेज दिया, तो भी कह रहा था किसी चीज के मालिक नहीं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो अपनी बेटी की आत्मा को नहीं बचा सकते। माज़अल्लाह वो आगे देख कर नहीं, और थानेदार से कहा कि जब ये बयान करेंगे तो मेरे पास लाना। तो जमीन साहब पाकिस्तान के हैं, उनके मकाला तमीनी खुद प्यारी किताब उनमें इन्होंने लिखा है फैसला बात है। तो जब वो आ गया तो आए जी मौलाना बैठ जाओ, आप पता ना कौन, जी आप तो पूरे जिले के मालिक हैं। तो मुझे तो कोई खबर नहीं है कितनी सड़क है, नहीं कितनी सड़क है, कितनी तहसीलें, कितने थाने हैं, सब आप कहते हैं, सब आपको खबर ही है। यहाँ मेरा कुछ नहीं चलता ना, नहीं हर तहसील में हर जगह आपका पावर चलता है, पूरे जिले में। मैं थोड़ा सा एलिट पड़ गया तो पूरे जिले के मालिक, गवर्नर पूरे सूबे का मालिक, राष्ट्रपति पूरे मुल्क का मालिक, और जो नबी जिसके लिए कायनात बनाई जी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इधर तो तुम कह रहे हो, उधर ये नहीं देखा तुमने कि जन्नती औरतों की सरदार बनाया किसने? जी 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 जब वो बचा नहीं सकते तो सरदार किसे बना दिया? जी 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 तो ये अफसोस आता है, आज ये हमारी सच्ची बातें हमारे ज़हन में नहीं होती, तो हम भी चक्कर में आ जाते हैं। इसलिए मैं फिर आपके घर से अर्ज करता हूँ, खुदा के लिए आपका एक ही कौल होना चाहिए कि हम मिलाद मनाएंगे, हमें दलील की जरूरत नहीं है। मामला कहले सुन्नत पर अमल करेंगे, दलील की जरूरत नहीं है। हमारे लोग बहुत कुछ जानते हैं, उन्होंने जो कुरान हदीस को जानते हैं, उन्होंने सही कहा, हम उसकी रास्ते पर रहेंगे, दलील की जरूरत नहीं है। अब क्या है कि थोड़ी सी बातों में उनके चक्कर में आ जाते, हजरत ऐसा है, वो यूं कह रहा था, अरे बेईमानों की बातों में आप आए क्यों? भाई इमाम आज़म जो इमाम आज़म है, जिन्होंने सहाबा को देखा, उन्होंने हदीसों को परखा, तो नहीं कहते कि इमाम आज़म को नहीं, इमाम आज़म ने कुरान हदीस से मसाइल समझकर हमारे बयान किए हैं। हमारी बात हमारी दिमाग में नहीं पहुंच सकता। अब हम ये नहीं कह रहे, हमने इमाम आज़म को असल माना है, तो इमाम आज़म ने कुरान हदीस को सही मानों में समझकर पहुंचाया है। तो इमाम आज़म की कोई बात कुरान हदीस के खिलाफ नहीं है। जी जी अब एक छोटी सी बात मैं बता दूं, हर आदमी की हम तो हैं को बाद मर्तबा बड़े बड़े आलिम भी वहां नहीं पहुंच पाते। जैसे एक आदमी ने अपनी औरत से कहा कि अगर तू अपने बाप के घर में तो तुझे 3 तलाक, सरकार उनका कोई झगड़ा चल गया, वो कह के चला गया, इधर बाप बीमार हो गया, भाइयों ने कहा बाप बीमार है, वो कहते मैं मजबूर हूँ जी, उन्होंने कहा बाप का इंतकाल हो गया, अब ले जा रहे हैं, देखना तो चेहरा आ जा जी। आगे बेटी थी, मजबूर होकर वो चली गई। अब इस वक्त में जब शोहर को पता चला तो वो भी पछताया कि इसमें तो उसकी गलती नहीं, गलती मेरी थी। लेकिन उलमा ने सबने कहा कि तलाक पड़ गई जी। उसने कहा था कि भाई बाप के घर, अब चाहे मजबूरी में जाए खुशी में जाए, बात तो सही है। इमाम आज़म के पास जब ये मामला पहुंचा तो आपने फरमाया जा अपनी बीवी को लिया, वो कोई तलाक नहीं पड़ी, वो तेरी बीवी। अब देखो हम तो कहते जी समझ में नहीं आ रही, वो तो यूं कह रहे हैं, एक मिसाल दे रहा हूं सिर्फ आपको जी जी जी। अब आप तो क्या समझेगी, बड़े बड़े आदमी
تو جب وہ آئے آپ کے پاس حضرت اور معاملہ تو سمجھا جائے، یہ تو صاف معاملہ ہے جی یہاں تو تعویل کی بھی گنجائش نہیں ہے. اس نے کہا جب آپ کے گھر مسئلہ تو سمجھا کیا معاملہ ہے، میں نے کہا تم مرتبہ نہیں کراؤ وغیرہ پیش کیا. بیٹھیے اختلاف ہے کوئی بات نہیں سمجھو پہلے کیا معاملہ ہے. کہا اس نے کہا تھا کہ تو اپنے باپ کے گھر گئی تو تجھے طلاق. ہاں بالکل صحیح ہے. فرمایا کب گئی تھی، جیتے جی کہ انتقال کے بعد؟ جی جی کہ انتقال کے بعد گئی تو وہ باپ کا ملکیت رہی نہیں میراث بن گئی. جب میراث بن گئی تو میراث میں لڑکوں کے ساتھ لڑکی کا بھی حصہ ہے کہ نہیں؟ جی جی اس کے لیے بھی آدھا حصہ ہے. لڑکوں کا ڈبل تو بٹیے بھی ہو نہیں. تو جب تک کوئی چیز بٹے نہیں جب تک پورے حصے میں حصہ ہے کہ نہیں؟ بھائی اس گھر میں 3 حصے ہیں اور تینوں موجود ہیں، تو جب تک نہیں بٹے تو تینوں پورا حصہ تینوں کا ہے نا. جی 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 تو وہ باپ کے گھر میں گئی کہاں، اپنے گھر میں گئی. جی تمام علماء کھڑے ہو گئے، استقبال کیا. جی سبحان اللہ اللہ کا کرم ہے آپ پر، جہاں ہماری نگاہ سوچ کر بھی نہیں نگاہ کی، واپس کی نگاہ وہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ